ہم حیران ہیں دنیا اور انسان 536 سے 547 عیسوی کے درمیان بچ کیسے گئے تھے۔ انسانی تاریخ میں اس سے بدتر زمانہ گزرا اور نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی۔ انسانوں کا اس سے بچ جانا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی طاقت چلا رہی ہے۔ وہ ہمیں ہر بحران، ہر قیامت سے نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے ہیں۔ ڈاکٹر میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ہارورڈ نے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے نام سے ایک دلچسپ چیئر تخلیق کی۔ ڈاکٹر میکارمک اس چیئر کے ہیڈ ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ عرف عام میں SOHP کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی نے اس شعبے میں سائنس اور آرٹس دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ جینیٹکس، آرکیالوجی، موسمیات، ماحولیات، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سماجیات اور انسانی رویوں کے بڑے دماغوں نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انسانی تہذیب پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ صرف ایک نقطہ کے گرد گھومتی ہے: انسان کا ماضی کیا تھا۔ تحقیق کے دوران یہ ماہرین جب 536 عیسوی میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا میں ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں اطراف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے۔ لیکن اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر تارے اور چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لیں، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور یہ دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا، اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے، ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں، اناج اور پھل ختم ہو گئے، جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں، اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے، شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں۔ لوگ اپنے پالتو جانوروں تک کھا گئے تھے۔ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے شیطیر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا، اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے۔
اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھیں نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھیں، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے، ان کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے۔ زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھیں، یہ ہنسنا تو دور، بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے، اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تنور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے، اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 سے 570 تک اگلے 34 سال امید و بیم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت ہی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزارے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی، اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اسی زمانے کی پیداوار تھا۔ انسان کو اس سے پہلے صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، لیکن 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی، اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور SOHP کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں مولانا طارق جمیل یا مولانا بشیر قادری جیسا کوئی مسلمان سکالر ہوتا، تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج یعنی دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلے گی۔ میں بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا نور طلوع ہو گیا۔ میں ان فکروں کو ہمیشہ شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دا سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج یعنی دور ظلمت اور ٹھٹری بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کے ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زمین کے لوگوں کو ری سٹارٹ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مرجھائی ہوئی ترسی ہوئی زمین میں امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھایا۔
کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل، کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں جواب دو۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔